وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، راستہ اور کوئی نہیں ہے، مسجد سے ہی گزرنا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک مجبوری ہے اور یہ جائز ہے۔ اس کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، کہ جنبی آدمی بھی مسجد کے قریب نہیں جائے گا مگر اگر راستہ وہاں سے گزرنے والا ہو، یعنی اس کا اور کوئی راستہ نہیں، وہاں سے گزرنا مجبوری ہے، تو پھر وہ گزر سکتا ہے۔ تو بہرحال حالت جنابت میں مسجد میں نہیں رکنا چاہیے، نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں سویا ہوا ہے اور اسے جنابت ہوگی تو اس پر غسل جنابت فرض ہو گیا، تو اسے چاہیے فوری غسل کر لے اور اس کے بعد مسجد میں ٹھہر لے، ورنہ وہ مسجد سے جنابت کے بعد مسجد میں نہ ٹھہرے۔ اور دوسری بات، آپ نے جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی اس کے بارے میں دریافت کیا ہے، تو وہ حیض کے بارے میں ہے۔ وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولین الخمرۃ من المسجد، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چادر مسجد میں ہے، تو حضرت عائشہ کو کہا کہ آپ مسجد سے مجھے وہ پکڑا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انی حائض، اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، حیض کی حالت میں ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، کہ جو حیض ہے یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی حائضہ کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے، باقی اس کا خون جو ہے وہ نجس ہے۔ تو فرمایا تم اپنے ہاتھ سے پکڑا سکتی ہو۔ تو یہ اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ عورت، اس کے ہاتھ اور جسم وہ پاک ہی ہے، اس کے ہاتھ کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح وہ ہاتھ سے کچھ چیز اگر پکڑاتی ہے تو پکڑی جا سکتی ہے، اس کے جو خون کا نجس ہونا ہے اس کے ہاتھ پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو باقی مسجد میں حالت جنابت میں مسجد میں نہیں رکنا چاہیے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق آپ نے سوال کیا، تو قرآن مجید جو جنبی شخص ہے تو وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے گا۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی تلاوت سے جنابت ہی روکا کرتی تھی، جنابت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ تو جنابت کی حالت میں تلاوت جنبی آدمی نہیں کرے گا، بلکہ وہ غسل کر لے، اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ زبانی بھی نہیں پڑھے گا اور دیکھ کر بھی۔ تو جنابت کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی درست نہیں ہے، اس کو چھونا، اور قرآن پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ عام جو اذکار ہیں جیسے وضو سے پہلے بسم اللہ یا اس طرح کی مختصر دعائیں، تو وہ پڑھنا اس کی اجازت موجود ہے۔ تو بہرحال قرآن پڑھنا اور قرآن کو ہاتھ لگانا جنابت کی حالت میں یہ درست نہیں ہے۔